السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم انسانوں کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، ہمیں آپس میں نفرت اور تعصب سے بچا۔ اے اللہ جو ہماری سرزمین پہ زہر گھلا ہے فرقہ واریت کا، اس سے ہم کو بچا اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ ہم سب پہ رحمت فرما، رحمت فرما، رحمت فرما۔ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسل میں قرآن کو زندہ فرما، حدیث کو زندہ فرما، آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما۔ یہ زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، سب کی سختیاں اور مشکلات دور فرما، ہم سب کے لیے اپنے در سے آسانیاں بخش دے اور یہ آفت دور ہو۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ آج بھکاری بن کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ نہ جانے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری زندگیاں کیا ہیں۔ اے اللہ تو نے عزت دی ہے، اے اللہ لوگ عزت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اے اللہ نہ جانے کیا آس و امید سے، اے اللہ نہ جانے کیا سمجھ کر تیرے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں، اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے۔ اے اللہ تو نے کرم پر کرم فرمایا، نعمتوں کی بارش برسائی، صحت و سلامتی کی دولت عطا کی، ایمان اور اسلام سے سرفراز فرمایا، اے اللہ عزت والی زندگی دی۔ یا اللہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی تیری نافرمانی کرتے رہے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اے اللہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود تو نے رزق بند نہیں کیا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اے اللہ تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ، تجھے تیری رحم و کرم کا، عافیت کا، فضل و کرم کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری زندگی ان بہترین رنگوں سے بھر دے جو تجھے پسند آ جائے اور ہمیں ان رنگوں پر راضی کر دے اور ہماری بخشش فرما دے اور ہماری دلی مرادیں پوری فرما۔ اے رحمتوں اور نعمتوں کے خزانوں کے مالک ہم سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیری رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں کے پنجے سے نجات دے جو کافر ہیں۔ یہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا رفیق ہے، ہمیں اپنی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
یہ اللہ مجھے بخش دے، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد کوئی تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ یہ اللہ تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا۔ یہ اللہ پاک امت مسلمہ کو بری خوابوں، صدموں، مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں، زمینی آسمانی آفتوں، جان لیوا بیماریوں، ہر وبا سے محفوظ رکھنا۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ جو یہ دعا آگے بھیج رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ یہ اللہ پاک اس دنیا میں ہم سے بہت بھول چوک ہو چکی، ہم سے بہت زیادہ اجتماعی انفرادی گناہ ہو چکے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ سستی کمی پیشی ہو چکی۔ یہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو معاف فرما۔ یہ اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے ہر کبیرہ صغیرہ پوشیدہ اجتماعی و انفرادی گناہ معاف فرما۔ یہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یہ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ارض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ یہ اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو ہر قسم کی وبا، بیماری سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ہر قسم کے جانی مالی نقصان سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو قتل و غارت سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو فاقہ کشی، بے روزگاری سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق ہماری اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رزاق ہے۔ اے پاک پروردگار ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا، اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے پاک پروردگار جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رب کریم تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ اے اللہ تو میرے ہاتھ کو تھام لے اور مجھے اپنی راہوں پہ چلا۔ اے اللہ میں تیرے پاک نام سے سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں۔ یا رب کریم میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کر دے۔ یا رب تعلیم عام ہو جائے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ یا اللہ نوجوان نسل کو گمراہی سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلا دے اور استقامت دے دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں آج غیروں کے منصوبوں کی وجہ سے ہم نے دین کی راہ چھوڑ دی، بے راہ و گمراہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ غیروں نے ہمیں اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا لیا ہے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی، ظلم و بربریت کے ساتھ تیرے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہماری نیک دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک امت مسلمان کو جہنم کی آگ، قبر کے عذاب، قبر کے حساب، قبر کے اندھیری سختی، قبر کے سانپوں، قبر کے بچھوں، قبر کے خطرناک کیڑوں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہم بہت گناہگار ہیں، حساب
والے دن ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو بخش دینا، ہمیں معاف فرمانا۔ اے اللہ پاک حساب والے دن ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ خیر و برکت نرمی کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے جانے انجانے میں خطائیں کی، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھنا، قبر کی سختی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، مجھے، میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کو، میرے عزیز رشتہ داروں کو اور میرے ہمسایوں کو، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو محشر والے دن، حساب والے دن معاف فرمانا اور ہماری مدد و امداد فرمانا۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور ان کی سازشوں سے بچا، کشمیریوں پر رحم فرما، ان کی مدد فرما اور کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کے دلوں کو گناہ سے پاک کر دے۔ اے اللہ انہیں ظاہر اور پوشیدہ بیماریوں سے بچا کر صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے رب کائنات اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، ہمیں خیر بانٹنے والا بنا، ہمیں مخلوق سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں عذاب قبر سے بچا، ہمیں عذاب جہنم سے بچا، ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرمانا۔ اے ہمارے رب، اے رب مہربان، اپنے خزانے غیب سے خصوصی امداد فرما، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے اور ہمیں اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں اور تمام دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما اور اپنی ناراضگی زمینی آسمانی عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے رحمان و رحیم، اے مال کے ملک، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ایمان و یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت و فضل و کرم کے سائے میں رکھ، تمام کبیرہ و صغیرہ و گناہ غلطیاں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ مجھے ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے سکون، صبر، حوصلہ اور سخاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ میں جانتی ہوں کہ صرف ایک تو ہی ہے جو فریاد سنتا ہے اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو میری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہماری ہمیشہ مدد فرما۔ اے اللہ فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد بھی کر اور انہیں محفوظ رکھ، ان کے دلوں میں اطمینان، سکون نازل فرما۔ آمین۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما اور جو یہ دعا آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ اللہ حافظ۔